بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے اہل کوفہ کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کوفہ کے رئیس تھے، اس لیے ان کے قبیلے کے ہزاروں افراد ننگی تلواریں لے کر نکل آئے، اس خیال سے کہ ہانی قتل کر دیے گئے ہیں۔ یکا یک کوفہ کی گلیوں میں ایک مارکہ ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار لے کر میدان کارزار میں آ گئے۔ بعض روایت میں 4000 کی تعداد آتی ہے، لیکن بعضوں نے 14000 کی تعداد بیان کی ہے۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ابن زیاد کے قلعے پر حملہ آور ہو گئے۔ شام تک ابن زیاد نے تیروں کی بارش کی، اتنا پتھراؤ کیا، اتنا ظلم و ستم کیا کہ 14000 افراد میں سے مغرب کے وقت تک کم و بیش 500 کوفی حضرات مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے، اور باقی سب لوگ بزدلی کے سبب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ نے نماز مغرب کی نیت باندھی، 500 کوفی آپ کے مقتدی تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا اور پلٹ کر دیکھا تو ان 500 کوفیوں میں سے ایک شخص بھی نہ تھا۔ اندھیری رات میں ظالم بے وفا لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا چھوڑ کر گھروں کو واپس چلے گئے۔ اب کوفے کی ہولناک گلیوں میں رات کا ہیبت ناک ماحول ہے۔ یزید اور ابن زیاد کے ظالمانہ اور والہانہ بہیمانہ منصوبے ہیں، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں آ کے دست اقدس پر بیعت کر کے آپ سے غیر مشروط وفاداری کا وعدہ کر چکے تھے، ان میں سے ایک شخص بھی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل ان بے حیاؤں کی بے غیرتی پر تعجب کرتے رہے، آخر تھک ہار کر ایک دروازے پر چپکے سے بیٹھ گئے کہ چلو دیوار سے ٹیک لگا کر رات کی کچھ گھڑیاں بسر کرتے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور گھر کی مالکہ نے جھانکا اور کہا، اے بھائی تو کون ہے اور اس وقت میرے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ فتنے کا زمانہ ہے، سرکاری پہرے دار پھر رہے ہیں، کوئی سپاہی تمہیں گرفتار کر لے گا۔ فرمانے لگے، میں مسلم بن عقیل ہوں، سارا دن صبح سے شام تک جہاد کرتا رہا ہوں اور جسم تھک کر چور چور ہو چکا ہے، مجھے صرف رات کی چند گھڑیاں آرام کر لینے دے۔ وہ نیک بخت خاتون بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی اور دل میں محبت چھپائے ہوئے تھی۔ اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر جگہ دے دی، لیکن اسے کیا خبر کہ اس کا بیٹا مسلم بن عقیل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ وہ جب رات کو گھر پہنچا، اس ماں نے اپنے کام کو کار خیر سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج ہمارے گھر میں گلستان محمدی کا مہکتا ہوا پھول ہے۔ اس بیٹے نے خونخوار آنکھوں سے دیکھا اور ابن زیاد کو خبر کر دی۔ اس کے سپاہی آئے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہو گئے۔ دیر تک آپ نے دفاعی جنگ لڑی، لیکن تنہا تھے۔ گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیے گئے۔ ابن زیاد نے آپ کو ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قید میں رکھا۔ یہ خبر پھر کوفے میں آگ کی طرح پھیل گئی اور کم و بیش 18000 افراد پھر حضرت مسلم بن عقیل کی رہائی کے لیے آ گئے۔ ابن زیاد اہل کوفہ کی نفسیات اور کمینہ پن فطرت سے بخوبی آگاہ تھا۔ اسے علم تھا کہ یہ لوگ انتہائی بزدل، ڈرپوک اور کم ہمت ہیں، شیر کی طرح آگے آتے ہیں مگر مد مقابل کے بگڑے تیور دیکھ کر فوراً ہی سہم جاتے ہیں۔ ابن زیاد نے ان کی اس بزدلی، کم ہمتی اور بے غیرتی سے پورا فائدہ اٹھایا اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ ان حضرات کے سر کوفیوں کی بھیڑ میں پھینک دیے جائیں۔ ان کے کٹے ہوئے سر دیکھتے ہی ان کی یہ سب نعرہ بازی ختم ہو جائے گی اور یہ جوش و خروش بھول کر دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کو شہید کر کے جب ان کے سر کوفیوں میں پھینکے گئے تو ان کے ہاتھ پیر پھول گئے، خوف سے کانپ اٹھے اور کھسکنا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 18000 افراد میں سے ایک بھی نہ بچا اور سب دم دبا کر اور جان بچا کر بھاگ گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔